ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جو پاکستان آرمی جو بارڈر پہ لڑتی ہے یہ کوئی جہاد تھوڑی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں تو تنخواہ کے لیے لڑتے ہیں. تو وہاں میں نے یہ بات بتائی. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی بھی ترغیب دی ہے صحابہ کرام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ میدان جنگ میں جو فلاں کو قتل کرے گا تو اس کا سارا مال قاتل کو دے دوں گا میں. من قتل قتیلا فلہ سلبہ. تو صحابہ کرام جو ہے وہ جوش میں آتے تھے کہ بھائی نبی نے دنیا بھی خوشخبری دے دی ہے کہ ہم فلاں کو اگر میدان جنگ میں فلاں کو مار دیا تو اس کا سارا سامان اور سارے پیسے کس کو مل جائیں گے؟ قتل کرنے والے کو. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ اب جب اس بشارت سننے کے بعد جو صحابہ جو حملہ کریں گے تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ حالانکہ اس میں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بھئی وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ تو مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں. اور نبی نے ترغیب دی ہے کہ جو قتل کرے گا تو مقتول کا سارا مال اس کو دے دوں گا میں. تو اس لالچ میں بھی صحابہ گئے ہیں. لیکن پھر بھی ان کا عمل کیا تھا؟ جہاد بھی تھا. اور اگر اسی لڑائی میں وہ قتل ہو جاتے تو شہید بھی کہلاتے. وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نیت آخرت تھی، مگر آخرت کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے دنیا میں ایک نعمت رکھی ہے مال غنیمت کی، ان کے دل میں اس نعمت کی بھی لالچ پیدا ہوئی. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اب عمل چونکہ اچھا ہے تو ہم اس اچھے عمل کی وجہ سے یہ جو نیت داخل ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا عمل خراب ہو گیا. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، یہ بے شک تنخواہ لے رہے ہیں، مگر تنخواہ کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عمل ہی باطل ہو گیا اور جو شہید ہوں گے ان کو شہادت کا اجر نہیں ملے گا، اور جو زخمی ہوں گے ان کو اجر نہیں ملے گا، اور جو لڑ رہے ہیں ان کو جہاد کا اجر نہیں ملے گا. یہ بے وقوفوں والی باتیں. یہ تو پھر تمام صحابہ ہی آپ کی اس فہرست سے خارج ہو جائیں گے. حضرت عمر نے جو لوگوں کو بھیجا تھا بارڈر پہ لڑنے کے لیے ان کی تنخواہیں بھی تو جاری کی تھی نا، ان کے وظائف بھی جاری کیے تھے. تو اب جو لڑ رہا ہے بارڈر پہ اس کی نیت کیا ہے؟ صرف تنخواہ ہے یا ملک کی حفاظت بھی نیت ہے؟ یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. تو جب ہم جانتے نہیں ہیں تو پھر شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عمل کو دیکھنا پڑے گا. بے شک وہ تنخواہ لے رہا ہے، عمل کو آپ دیکھیں گے اور عمل کو دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے علم کو پھیلایا. ایک شہید کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جان دی. اللہ کہے گا تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے دی. تو اس سے وہ شہید مراد ہے جس کی باقاعدہ نیت صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنا ہو. اگر لوگ نہ ہوتے تو یہ بالکل لڑتا ہی نہیں. اس کے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ سرے سے موجود ہے ہی نہیں. اور یہ حالت صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی مخلوق نہیں جانتی. تبھی میدان جنگ میں جو بھی شہید ہوگا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کو ہم غسل اور کفن دیے بغیر دفنائیں. وجہ کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ظاہر کو دیکھنے کا حکم ہے. اب وہ دل میں اس کے کیا تھا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ورنہ شریعت ہمیں کہتی کہ جو میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہے تو پہلے چیک کرو کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کے دوستوں سے بلاؤ، حالات پوچھو، یہ تنخواہ کتنی لے رہا تھا ہے بھائی ٹھیک ہے نا. اس کے دل میں مال غنیمت تو نہیں تھی، تنخواہ اس کے کتنی تنخواہ ملنے والی تھی، کوئی ویڈیو کیمرے سے ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی تھی، پتہ چلا ہو سکتا ہے یہ بہادری دکھانے کے لیے کر رہا ہو. ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا؟ جو میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہوگا، چاہے وہ تنخواہ لے رہا ہو یا نہ لے رہا ہو، چاہے اس کی ویڈیو بن رہی ہو یا نہ بن رہی ہو، شریعت نے حکم دیا کہ اسے نہ غسل دیا جائے گا اور نہ اسے کفن. یہ شہید کا اعزاز ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جس حال میں شہید ہوا اسی ایز اٹ از اس کو دفن کیا جائے اور قیامت میں اسی طرح سے اس کو اٹھایا جائے، انہی کپڑوں میں، خون آلودہ کپڑوں میں. یہ اس کا اعزاز ہے.